والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز خواتین، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں محرم کا سال نو عطا فرمایا. محرم یہ محترم ہونے کی وجہ سے اس کو محرم کہا جاتا ہے. محرم کو اس لیے محرم کہتے ہیں کہ یہ محترم ہے. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. تو اللہ کے یہاں مہینے 12 ہوتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے مختلف اعتبار سے الگ الگ ذمہ داریاں عطا فرمائیں. اور وہ جو 12 مہینے ہیں یہ کوئی اب کے مہینے نہیں ہیں، گویا مخلوق کا بنایا ہوا یا کسی انسان کا بنایا ہوا یا کسی زمانے کا بنایا ہوا، کسی بادشاہ کا بنایا ہوا، بلکہ یہ 12 مہینے اس زمانے سے ہیں جس زمانے سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اسی کو کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں یہ 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں. یہ کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض. فرمایا جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا اس وقت سے، اس دن سے یہ 12 مہینے ہیں. اور اسی وقت سے منہا 4 حرم. فرمایا اسی میں سے 4 مہینے، 4 مہینے حرم احترام کے ہیں، قابل احترام کے ہیں. اس میں لڑنا، جھگڑنا، لوٹنا، چوری کرنا، مار پیٹ کرنا، حملہ کرنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی قافلے کو گھیر لینا، یہ سب کے سب ناجائز ہے، حرام ہے. گویا اس زمانے سے یہ 4 مہینوں میں لوگ بڑے ادب سے پیش آیا کرتے تھے، لوگ لوٹ مار نہیں کرتے تھے. جب بھی قافلے ان 4 مہینوں میں سفر کرتے ہیں بڑے امن کے ساتھ منزل کو پہنچ جایا کرتے تھے. اسی لیے حج کا قافلہ انہی مہینوں میں نکلتا تھا، انہی مہینوں میں واپس جاتا تھا. اور حج کو لوگ اسی مہینے میں کعبے کو پہنچتے تھے امن کے ساتھ، اور اسی مہینوں کے اندر اندر واپس بھی پہنچ جاتے تھے، اور کوئی لوٹ مار نہیں ہوا کرتا تھا. تو یہ اللہ کا ایک نظام تھا جو شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے. تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجری تاریخ، جس تاریخ کی ابتدا ہجرت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، متعلقین کو چھوڑا، اپنے تمام جتنے نشانیاں تھی بچپن کی، جوانی کی، وہ سب آپ نے ترک فرما دیا. مکمل اپنے ددیال کو چھوڑ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف دین کی ترقی اور فروغ کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے. یہ جو مدینہ تشریف لے گئے تھے وہ کیوں لے گئے تھے؟ وہ اس لیے لے گئے تاکہ دین کو ترقی ملے، دین کی تحفظ ملے. تو وہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر ہے جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں، فرمایا وہ ہجرت والا سفر جو آپ نے کیا، وہ سفر سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے. ہماری جو تاریخ شروع ہوتی ہے اس تاریخ کو ہجری تاریخ کہتے ہیں. گویا ہم نے
سب سے پہلے اسلام کی تاریخ کو ہجرت سے طے فرمایا، حالانکہ اس سے پہلے اسلام کی 2-3 تاریخیں گزری ہیں۔ یہ ایک تاریخ عام الفیل، عام الفیل یعنی جب ابرہا کو اللہ تعالیٰ نے ابرہا کے ان ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیل سے تباہ کیا، اس وقت میں جو واقعہ پیش آیا اس کو کہا جاتا ہے واقع فیل، اس واقعے کہتے ہیں عام الفیل۔ تو اس عام الفیل کا اس کی ایک تاریخ چلی، لوگ کہتے تھے عام الفیل کے دوسرے سال، عام الفیل کے تیسرے سال یہ واقعہ پیش آیا، یہ حادثہ پیش آیا، یا اتنے مہینے کے بعد پیش آیا۔ یہ عام الفیل سے شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک تاریخ آئی ہے جس کو کہتے ہیں تاریخ میلادی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کو مد نظر رکھ کر وہ تاریخ گنوایا کرتے تھے، جس کو تاریخ میلادی کہتے ہیں۔ ایک تیسری تاریخ آئی، ایک تاریخ نبوی ہے، یعنی جب سے آپ کو نبوت ملی اس وقت سے اس کو تاریخ نبوی کہتے ہیں۔ ایک چوتھی تاریخ ہے جس کو تاریخ ہجری کہا جاتا ہے، جو آج بھی الحمدللہ جاری ہے، وہی ہمارا اسلامی سال کہلایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس عام الفیل سے جو تاریخ شروع ہوئی وہ عام الہجری پر آ کر الحمدللہ وہ متفق ہوئی، وہی تاریخ آج تک بھی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں محرم کا مہینہ عطا فرمایا، یہ محرم محترم ہے، بہت سارے نیک برگزیدہ بندوں کی شہادت بھی ہوئی۔ 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور بہت حضرت حسین 10 تاریخ کو شہید ہوئے۔ تو بہت سارے نیک بزرگان دین کی وفات اور پھر ان کی شہادت وہ بھی رمضان المبارک میں اور محرم میں، شعبان میں، دیگر بہت سارے مہینوں میں پیش آئے ہیں۔ لیکن جب پیش آئیں ماتم منانے کا ہمیں حکم نہیں ہے، شہداء پر ماتم منانے کا ہمیں حکم نہیں۔ اگر ماتم منانے کا حکم ہوتا بے حضرت سمیہ کی شہادت بھی منائی جاتی، حضرت یاسر کی شہادت بھی منائی جاتی، حضرت حمزہ کی شہادت منائی جاتی، بدریوں کی شہادت منائی جاتی، احد والوں کی شہادت منائی جاتی، تبوک والوں کی شہادت منائی جاتی۔ لیکن شہادت منانا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ شہادت کو اللہ تعالیٰ سے تمنا کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا فرمائی، لَوُدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ آپ نے فرمایا میرا جی یوں چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، میری جان اسی پر قربان ہو جائے، پھر مجھے اللہ زندہ کرے، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر 6 بار زندہ کرے، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر 4 بار زندہ کرے، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ گویا اللہ کے رسول تمنا فرما رہے ہیں شہادت کی، اور حضور جس کی تمنا فرمائے وہ کبھی مصیبت نہیں ہو سکتی، نعمت ہی نعمت ہوگی۔ اور نعمت کو کوئی مصیبت سمجھ رہا ہے، ارے بھائی مصیبت ہو گئی ماتم مناؤ، ارے ماتم وہ مناتا ہے جو مصیبت میں پڑا ہوا رہتا ہے، ماتم وہ مناتا ہے جو تکلیف میں پڑا ہوا رہتا ہے، ماتم وہ مناتا ہے جو نقصان اٹھاتا ہے۔ ارے شہادت تو ایک نعمت ہے، شہادت تو ایک مرتبہ ہے، شہادت تو ایک دولت ہے جو صحابہ کو نصیب ہوئی۔ اگر ماتم منانا ہوتا تو سب سے زیادہ حضور کے زمانے میں جو تکلیف ہوئی حضرت حمزہ کی شہادت پر، 70 مرتبہ حضور نے جنازے کی نماز پڑھی۔ اتنا غم اور اتنا الم تھا آپ کے من میں اور آپ کے دل میں۔ حال یہ تھا کہ کئی عرصے کے بعد جب وحشی اسلام قبول کر چکے، جو حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا وحشی تم میرے سامنے مت آیا کرو، جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں میرے چچا یاد آتے ہیں، غم تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے تم میرے سامنے مت آیا کرو۔ وحشی کہتے ہیں کہ اگر آپ شہید کر دیتے، اگر آپ قصاصاً قتل کر دیتے، یہ مجھے برداشت تھا۔ اس بات کے مقابلے میں اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے کہہ دیا میرے سامنے نظر نہ آنا، اس لیے کہ اسلام کے بعد تو حضور سے ایک عجیب محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ اس محبت کے بعد اگر ماں کہہ دے میرے سامنے دکھنا نہیں،
ہاں لاڈلے بیٹے کو یا بیٹی کو تو بڑا گراں گزرتا نہیں گزرتا؟ ارے بھئی ہر آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ یوں کہتے میرے سامنے نہیں دکھنا تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح وحشی کہتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی، آپ اگر شہید کر دیتے مجھے یہ برداشت تھی اس بات کے مقابلے میں کہ آپ نے کہہ دیا میرے سامنے نظر نہ آنا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی وحشی آتے تھے نقاب ڈال کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، پیچھے بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ آپ جس وقت وصال فرما گئے، روز اقدس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، تب سلام پڑھنے کے لیے وحشی حاضر ہو رہے ہیں، تب بھی نقاب ڈال کر حاضر ہوتے تھے کہیں مجھے دیکھ کر حضور کو تکلیف نہ ہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی شہادتیں اسلام میں ہو گئیں، لیکن اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ تم آ کر ماتم منایا کرو، ماتم منایا کرو۔ بہرحال دین کی محنت، دعوت کی محنت سے یہی کہ دعوت کی محنت میں اللہ نے ہمیں قبول کیا اور ہم کرتے کرتے انتقال ہو گئے، تو وہ ماتم منانے کا دن تھوڑی ہے کہ کوئی اللہ بے مسجد میں کوئی انتقال ہوا اس پر ماتم مناتے ہیں، طواف کرتے کرتے کوئی انتقال ہوا اس پر ماتم مناتے ہیں، سعی کرتے ہوئے، یہ سب سعادت فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ یہ جگہ پر موت دی، وہ جگہ پر موت دی، وہ جگہ پر موت دی۔ اگر کسی کو اللہ نے شہادت دی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ مسجد بچاتے بچاتے کئی لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے شہادت کو صرف ایک عنوان پر مخصوص نہیں کیا، بلکہ اس عنوان کو آپ نے عام کیا۔ من مات مریضا فہو شہید، اگر کوئی مرض کی حالت میں انتقال ہو، کرونا میں کئی لوگ چلے گئے، بیماری میں گئے، لیکن اگر وہ اللہ کے فرما بردار ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، حدیث پاک میں ہے اگر اللہ کے فرما برداری کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، شہادت کی موت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ نافرمانی کے ساتھ مرنے والوں کا کیا حال ہے وہ اللہ جانے، لیکن فرما برداری کے ساتھ ذکر کیا، نماز پڑھا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، مر گیا، انتقال ہو گیا، چاہے وہ وبا میں ہو یا ایکسیڈنٹ میں ہو، جیسا بھی ہو۔ جیسا بھی ایک خبر ملی کہ تہجد پڑھ کر نکلے میسور سے بنگلور کے راستے میں رام نگرم کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو گئے۔ تہجد پڑھ کر نکلے اور ارادہ تھا کہ ہم غوثیہ کالج میں آ کر فجر پڑھیں گے، اس ارادے کے ساتھ نکلے، میاں بھی، بیوی بھی، بچے بھی، سب انتقال ہوئے۔ فرما برداری کے ساتھ ان کا انتقال ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آپ نے کیا فرمایا؟ من مات مغرقا فہو شہید، من مات محرقا فہو شہید، جل کر مر جائے وہ بھی شہادت کی موت پایا ہے، اگر کوئی ڈوب کر مرا وہ بھی شہادت کی موت پایا ہے۔ تو یہ سب ان لوگوں کے بارے میں ہے جو زندگی نیکی پر گزارے۔ دعوت کی عالی محنت کا مقصد کیا؟ جب بھی مرو، جہاں بھی مرو، جیسے بھی مرو، اللہ کے فرما بردار بن کے مرو۔ اللہ کے نافرمانی کرتے ہوئے اگر کوئی مرا تو وہ تو گنہگار ہو کر مرا۔ خواہ مخواہ شہید 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 بول کر اشتہار لگانے سے وہ شہید نہیں ہو جاتا، بس شہید کا فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہوتا ہے۔ ہاں بھئی اگر وہ توبہ کرتے ہوئے انتقال ہوا، اللہ کی ذات سے امید کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اسی لیے دیکھیں یزید کے بارے میں، حالانکہ یزید کتنا جلاد گزرا ہے، اور اسی طرح کا جلاد گزرا ہے حجاج بن یوسف، اس سے بڑا جلاد گزرا ہے۔ ہزاروں نیک لوگوں کو سولی پہ چڑھا دیا اس نے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں قرآن پاک میں زبر زیر جو لگایا اسی نے لگایا، نقطہ جو لگایا اسی نے لگایا۔ اس سے پہلے کوئی نقطہ وقتہ نہیں تھا قرآن پاک میں، زبر زیر نہیں تھا، یہ حجاج نے لگایا۔ لیکن اس نے جب موت کا وقت آیا اس وقت میں وہ بہت نادم ہوا، یوں کہنے لگا سعید ابن مسیب کے قتل نے مجھے کلمہ پڑھنے سے روک رکھا ہے۔ اتنا رویا، مرنے سے پہلے یوں کہا مجھے اٹھا کر زمین پہ لٹا دو، میری ناک اور میری پیشانی زمین پر رگڑے، اللہ کو رحم آئے اور مجھے معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ توبہ اللہ قبول کر لیا ہوگا۔ یزید بھی اسی طرح نادم ہو کر مرا ہے اور اس نے حضور کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت پر اللہ معاف کر دیا ہو۔ یہ الگ چیز ہے کہ ہم ظاہری تاریخ کو جانتے ہیں، فیصلہ کرنے کا حق ہمارے ذمے نہیں ہے۔ کوئی بھی مرے، جہاں بھی مرے، جدھر بھی مرے، انہیں جنتی، انہیں جہنمی، انہیں جنت میں جائے گا، انہیں جہنم میں جائے گا، یہ فیصلہ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہم
جو کچھ ہمارے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہم تو ان کے حق میں دعائیں کریں گے اور یہ کہیں گے یا اللہ تو ہمیں بھی ایسی موت عطا فرما جیسا تو چاہتا ہے، ایسی موت ہمیں نہ دے جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو محرم کا جو مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس میں جو عاشورے کا دن ہے یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس میں روزہ فرض ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام بھی عاشورے کا روزہ رکھے۔ آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ عاشورے ہی میں قبول ہوئی ہے۔ عاشورے ہی میں اللہ نے حضرت آدم کے توبہ کو قبول فرمایا، اور بعض فرماتے ہیں حضرت آدم اور حوا کی ملاقات بھی اسی دن ہوئی، اور فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے جو نجات دیا اس طوفان کے بعد وہ بھی عاشورے کا دن ہی دیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قبول فرمائی وہ عاشورے کے دن ہی قبول فرمائی۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو آنکھوں کی روشنی واپس لوٹائی وہ بھی عاشورے کے دن ہی لوٹائی، اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ملاقات کروائی حضرت یعقوب سے جدائیگی کے بعد وہ بھی عاشورہ، اور حضرت یونس کو جو پیٹ سے اللہ نے نجات دلایا مچھلی کے وہ بھی عاشورہ، اور حضرت ادریس کو اٹھایا تو عاشورے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے تو عاشورے میں، اور اسی طریقے سے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے اگر نجات دیا تو وہ بھی عاشورے میں۔ عاشورے میں بہت سارے خیر کے واقعات پیش آئے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جمعے کا دن ہوگا اور عاشورے کی تاریخ ہوگی، اس دن اللہ قیامت قائم کرے گا۔ قیامت جو قائم ہوگی وہ بھی عاشورے ہی میں جمعے کا دن ہوگا، اس دن اللہ قیامت قائم کرے گا۔ اس لیے فرمایا اس دن روزہ اہتمام سے رکھا کرو۔ کتب علیکم الصیام میں جو کہا گیا ہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا، اس سے مراد علماء کہتے ہیں عاشورے کا روزہ۔ عاشورے کا روزہ تمام نبیوں پر فرض تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض تھا، اور ہمارے اوپر بھی، ہماری جو امت محمدیہ اس پر بھی فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو اللہ نے اس روزے کو واجب کر دیا، فرضیت اس پر سے ہٹ گئی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خالف الیہود والنصارى، تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ مخالفت کس طرح؟ فرمایا یہود روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ اور تم 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھا کرو۔ چنانچہ 2 دن کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ فرمایا عاشورے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ اگلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ عاشورہ جمعے کا دن ہی آ رہا ہے، یا تو جمعرات جمعہ رکھو یا جمعہ ہفتہ رکھو، 2 دن ایسا رکھ لیا کیجئے۔ تو جمعرات جمعہ اگر رکھ لیں گے تو زیادہ افضل ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جمعرات کو روزہ رکھ لیا کریں، افضل ہے، تاکہ اس دن کی عبادت بھی مل جائے گی، اس دن کے روزے کی فضیلت بھی مل جائے گی، اس دن کی دعا بھی مل جائے گی، اس دن کی تہجد بھی مل جائے گی۔ تو آپ جمعرات کا بھی روزہ رکھ لیں، جمعے کا روزہ رکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر کسی کو ہفتے کو چھٹی ہے تو وہ جمعہ ہفتہ رکھ لے روزہ۔ تو اس طرح نظام بنائے روزے کا تو اللہ گناہ بھی معاف کرے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ محرم میں دسترخوان وسیع کریں گے، ہمیشہ ان کا دسترخوان وسیع رہے گا پورا سال۔ دسترخوان وسیع کرنے کا مطلب یہ صرف آئٹموں سے وسیع کرنا نہیں، مہمانوں سے وسیع کرنا۔ بعض لوگ فل آئٹم لا کو خود بیٹھ کو کھا لیتی، ارے بھائی آئٹم لاتی خود بیٹھ کو کھا لیتی ہیں۔ ارے بھائی دسترخوان وسیع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے مہمانوں کو بلاؤ، بھائی دسترخوان وسیع کرو، یعنی مہمان 2 ہیں بھائی 4 کرو 5 کرو، جتنا غریب بیچارے ہوتے ہیں ان کو بلاؤ۔ اور علماء فرماتے ہیں مہمانوں میں وہ مہمان جن کے بلانے سے آپ کے دسترخوان کا بالکل سوال نہیں ہوگا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جس دسترخوان پر یتیم ہوتا ہے اس دسترخوان کا سوال نہیں، جس دسترخوان پر بیوہ ہو اس دسترخوان پر کا سوال نہیں، جس دسترخوان پر مسافر ہو اس دسترخوان کا سوال نہیں ہوتا، اور اسی طرح جس دسترخوان پر طالب علم ہو اس دسترخوان کا بھی سوال نہیں ہوتا۔ مہمانوں میں یہ 4 مہمان زیادہ افضل مہمان ہیں، ان کو بلا کر ہم کھانا کھلایا کریں۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں ارے بھئی مہمانوں کو آپ گھر بلا کر نہیں کھلاتے،
تو مہمان نوازی کے 3 قسمیں ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت فرمایا کرتے تھے سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی یہ ہے کہ ان کو پیسہ دے دیا جائے، یوں کہہ دیا جائے بھائی یہ آپ کو ہم دعوت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو اس وقت شدید ضرورت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اس لیے یہ آپ کے پیش خدمت ایک نذرانہ ہے، یہ آپ برائے مہربانی قبول فرما لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ ایک دن بلا کر کھانا کھلاؤ گے، لیکن اس بیچارے کے گھر میں ہو سکتا ہے 10 دن تک چولہا نہ جلایا ہو، غریب ہو، مسکین ہو، آپ نے جو 500 روپے دیا یا 100 روپے دیا وہ جائے گا اپنے ریشن وغیرہ خرید کے لائے گا، تم ایک ٹائم کھانا کھلاؤ گے، وہ ایک ٹائم کے پیسے میں 3 دن کا کھانا ان کے گھر میں بن جائے گا۔ تو یہ اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی۔ دوسرے درجے کی مہمان نوازی کیا؟ کھانا پکانا، گھر کو بھیج ڈالنا، یعنی دسترخوان ان کا کھانا تمہارا، تو تمہارا دسترخوان وسیع ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک گھر کے بجائے 2 گھر میں آپ کا دسترخوان بچ گیا، 3 گھر میں بچ گیا، 4 گھر میں بچ گیا، آپ نے کیا کیا؟ کھانا پکا کر گھر بھیج دینا، یہ دوسرے افضل دسترخوان ہے۔ تیسرا جو افضل ہے وہ گھر کو بلا کر کھلانا۔ لوگ تیسرے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ تیسرے درجے کا ہے وہ، تھرڈ کلاس کی دعوت، وہ فرسٹ کلاس وہ ہے، سیکنڈ کلاس وہ ہے۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے ایک آدمی کا کھانا اگر تم گھر کو بھیج رہے ہو، وہ ایک آدمی میں 3 غریب بچے اور اس کی بیوی سب مل کر کھا لیں گے۔ اس لیے فرمایا تم ایک آدمی کو بلائے لیکن گھر کے 3 افراد رہ جائیں گے، اگر گھر کو توشہ بھیج دیے اسی توشے میں سب مل جل کر بانٹ کر کھانا کھا لیں گے، تو یہ زیادہ افضل ہوگا، زیادہ خوشی کا سبب ہوگا۔ بہرحال یہ 3 طرح کے دعوتیں ہیں، تو ہم اس کا اہتمام کریں کہ ہم اس دن دسترخوان کو وسیع کریں۔ اور اس کے علاوہ بعض علماء کہتے ہیں، بعض علماء بزرگان دین، کہ وہ دین جو آدمی غسل کرے گا، یہ آ کر حدیث پاک وغیرہ میں نہیں، اطباء نے فرمایا اپنے تجربات کی روشنی میں۔ دیکھیے بعض ہوتے ہیں تجربے کا تعلق یہ آ کر بزرگوں سے ہوتا ہے، بھئی میرا ایک تجربہ ہے، تمہارا ایک تجربہ ہے، ہر ایک کی عمر جیسی بڑھتی ہے وہ ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے، تو اس تجربے کے اعتبار سے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں جو مستند نہیں ہیں۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں، لحاظ رکھ کر ہم اپنے گھر میں عاشورہ گزاریں، اور اس کے ساتھ دعوت کا کام تو بہرحال ہمیں زندگی بھر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعوت کے کام کا مقصد زندگی کو سنت کے مطابق گزارنا۔ اب جو کچھ بے عاشورہ آ رہا ہے، بہت سارے ہم سے پوچھیں گے آپا عاشورے میں کیا کرنا، آپا عاشورے میں کیا کرنا۔ اب آپا کو کیا بیچ معلوم نہیں، آپا جو ان کے دماغ میں ہے وہ بول دیے، تو پھر کیا ہوگا؟ سنت کو جو بدعت ہے اسے سنت بتا دیے، جو سنت ہے اسے بدعت بتا دیے، تو عربی غلاٹہ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اس لیے بہریت کو درجہ الگ الگ دو۔ تو جیسے میں نے کہا روزہ رکھنا ہے، دسترخوان وسیع کرنا، یہ 2 باتیں ہی بنیادی چیزیں، بقیہ سب تجرباتی چیزیں ہیں۔ ان باتوں کو ہم اپنے استعداد اور طاقت کے مطابق ادا کریں، ہم پر ان باتوں کا خیال رکھنا واجب نہیں ہے۔ بہرحال اس لیے دعوت کی عالی محنت میں اللہ نے ہمیں جوڑا، اور اس محنت کا اصل مقصد قبر کے 3 سوالات، حشر کے 5 سوالات کی تیاری ہے۔ اس لیے تمام مرد حضرات، تمام عورتیں جو بھی الحمدللہ یہاں موجود ہیں، سب نیت کریں کہ ہم موت کے آخری سانس تک انشاءاللہ اپنے 5 وقت کی نماز کا اہتمام بھی کریں گے، گھر میں تعلیم بھی پابندی کے ساتھ کریں گے، اور اس کے ساتھ جو مہمان آتے ہیں ان کے مہمان نوازی کریں گے، خدمت کریں گے، عبادت سمجھ کر خدمت کریں گے، اور صبح و شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، فضائل اعمال کے ساتھ 6 نمبر کا انشاءاللہ مذاکرہ بھی گھر میں کریں گے۔ اور ہفتے میں 1 مرتبہ یہاں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے، اتوار کے دن مستورات کی 3:30 بجے سے لے کر 5 بجے تک، 3:30 بجے سے 5 بجے تک اجتماعی تعلیم ہوتی ہے، تمام مستورات پابندی کے ساتھ۔ آج بیان ہے کیا، بیان ہو یا نہ ہو، بھئی ہم آ رہے ہیں ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہم آئیں، بیٹھیں، اور بیٹھ کر ہم اپنے آپ کی تربیت فرمائیں، اور 6 نمبر کا مذاکرے میں اپنا خیال ظاہر فرمائیں۔ آج بھی ماشاءاللہ ماہانہ مشورے میں مستورات کی تشکیل ہوئی،
مستورات کی چلے چلے کی جماعتیں ماشاءاللہ ہمارے شہر میں آ چکی ہیں، چلے کی جماعتیں آ چکی ہیں، اب تک ہماری 3 دن کی بھی نہیں بنی۔ ابھی میں نے ساتھیوں سے کہا ارے بھی کم از کم 3 دن کی جماعتیں بناؤ، 3 دن کی مستورات کی جماعتیں بناؤ۔ تو آپ حضرات جتنی یہاں آئی ہوئی ہیں کم از کم ارادہ کرو 3 دن ہم میں سے ہر ایک سب لگائیں گے۔ لاک ڈاؤن کا اعلان ہونے سے پہلے، کب اعلان، وہ سکرات کی گھنٹی کب آتی کسی معلوم نہیں، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ وہ سکرات کے آنے سے پہلے ہم لوگ جلد از جلد 3 دن لگا لیں، اور جو 3 دن لگا چکے ہیں وہ عشرے کی نیت کریں، عشرے والے چلے کی نیت کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اگر ہم نیت کر لیں گے بھئی یہی جمعہ ہفتہ اتوار ہو گیا، روزہ بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ اللہ کا راستہ بھی ہو جائے گا، چھٹی بھی ہو جائے گی۔ تو میرا تو یہ خیال تھا ارے بھئی جمعرات جمعہ ہفتہ، جمعرات جمعہ ہفتہ اس کی تشکیل ہو جائے، یا جمعہ ہفتہ اتوار اس کی تشکیل ہو جائے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ جمعہ ہفتہ اتوار کی نیت کرتے ہوئے آپ فوراً نام لکھائیں، پھر انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔ بولو بھائی کیسے کریں گے 3 دن جماعت اللہ کے پاس جائے گا، ضروری ہے نا، کیا بولتے ہیں ٹھیک نہیں کسی زندگی گزار جائے یہ ایسا 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 ایسا